الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو الزام لگتا ہے کہ وہ مندروں کو توڑایا کرتے تھے، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف وہ مندروں کو جاگیریں دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کو ملازم نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی جھوٹ ہے جو ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں 52 ہندو امراء تھے جو اکبر کے حکمراں تھے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اورنگزیب کے حکمراں تھے ان کی تعداد 62 بیان کی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت عالم و فاضل انسان تھے۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، اردو اور ہندی زبانوں کے ماہر تھے۔ ان زبانوں کے علاوہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تخت نشین ہونے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ بڑی حکومت کا حکمراں ہونے کے باوجود وہ کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف، شیخ زین الدین شیرازی کے ملفوظات اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات جیسی کتابیں ان کے مطالعے میں رہتی تھیں۔ وہ علماء و مشائخ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں نہایت عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت لکھوائی تھی۔ اس وصیت کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کس قدر نیک دل انسان تھا اور کس قدر عاجزی اختیار کرنے والا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو پہلی وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو بزرگوں کے قدموں کے نیچے دفن کیا جائے۔ چنانچہ ان کی پہلی وصیت کے اندر لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس گنہگار کی تجہیز جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ان پر اللہ کی سلامتی ہو، ان کے پاک اور مقدس مزار کے پاس کی جائے۔ یہ انہوں نے پہلی وصیت کی تھی۔ انہوں نے جو دوسری وصیت کی تھی اس کو سن کر تو آپ اور زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ آج دنیا کے کسی بادشاہ، کسی حکمراں، کسی لیڈر کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ لیڈر ہونے کے باوجود بھی اتنا چھوٹا سا کام کرے گا اور ان سے جو پیسے حاصل ہوں گے ان کو وہ اپنے کفن کے لیے استعمال کرائے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو دوسری وصیت کی تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ تھی کہ 14 روپیہ 12 آنے جو ٹوپیاں سی کر حاصل ہوئے ہیں وہ عالیہ بیگم کے پاس ہیں، ان سے لے لیں اور اس بیچارے کے کفن میں خرچ کریں۔ جو ٹوپیاں سی کر پیسے حاصل کیے تھے وہ کفن کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور پھر آگے لکھا تھا، اور 300 روپے قرآن مجید کی کتابت سے صرف خاص میں ہے، وہ فقیر کی وفات کے دن فقیروں کو دے دیں۔ جو قرآن مجید کی کتابت وہ کیا کرتے تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، تو لکھتے ہیں کہ ان سے جو پیسے حاصل ہوں گے ان پیسوں کو فقیروں کو دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد، چونکہ قرآن شریف کی کتابت کی اجرت میں حرمت کا شبہ ہے، اسے کفن کی ضرورت میں خرچ نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ جو میں نے ٹوپیاں سی ہیں ان کو تو کفن کے لیے استعمال کر لیا جائے، لیکن جو قرآن مجید لکھ کر میں نے پیسے حاصل کیے ہیں ان کو میرے کفن میں استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ جو آمدنی ہے اس میں حرمت کا شبہ ہے، ان کو فقیروں کو دے دیا جائے۔ تو کتنے اعلیٰ اخلاق تھے اس بادشاہ کے اور کتنا اعلیٰ درجہ کا تقویٰ تھا اس بادشاہ کا۔ ایک وصیت بادشاہ نے یہ کی تھی کہ گمراہی کے وادی میں اس بھٹکنے والے کو ننگے سر دفن کیا جائے، اس لیے کہ گنہگار کو عظیم الشان بادشاہ خدا کے سامنے ننگے سر لے جاتے ہیں، اس سے امید ہوتی ہے کہ اس پر ترس آ جائے۔ وصیت یہ بھی تھی کہ سادات یعنی سیدوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ ان کے حوالے سے لکھا تھا کہ ان کے احترام میں، ان کی رعایت میں کوئی کمی نہ کرے، اس لیے کہ اس جماعت کی محبت اجر رسالت ہے، اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو، اس کا نتیجہ دین اور دنیا میں خسارہ ہے۔ تو اس طرح کے حکمران تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، طرح طرح سے الزام تراشیاں ان کے بارے میں کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ہمت تو کرے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا حکمراں لے کے آئے کہ جس کے اندر اتنی زیادہ اچھی صفات پائی جاتی ہوں، یا کم از کم اتنی ہی صفات پائی جاتی ہوں جتنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کو داغدار کرنے کے لیے، ان کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے ان پہ طرح طرح کے الزام تراشیاں کی جائیں، لیکن ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔